قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله تعالى عليه وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک وآل بیتک اجمعین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے. یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات کے درجے سے بھی سرفراز فرمایا. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ جل مجدہ نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم رسول محتشم صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات فخر موجودات حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا. صاحبو، جیسا کہ قرآن مقدس کی عظمت، قرآن پاک کی شان و شوکت جداگانہ ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کی ذات اقدس پر کلام نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح اللہ کے کلام مجید قرآن مقدس پر بھی کلام نہیں کیا جا سکتا. یعنی کلام نہیں کیا جا سکتا سے مراد اللہ اور کلام اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا سے زیادہ، حد تو یہ ہے کہ ماں باپ سے زیادہ تعظیم کے قابل. اگر کوئی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کا پہلو نکال لیں یا قرآن مقدس پر گستاخی کا پہلو نکال لیں، گویا خدا کی ذات کا انکار کرنا ہے. صاحبو، بارہا یہ بتایا جا چکا ہے کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، یہ مانی جاتی ہے، لیکن انسان کی اس غلطی کو تسلیم کیا جا سکتا ہے، اس غلطی کو غلطی کہا جا سکتا ہے،
اس غلطی کو معاف کیا جا سکتا ہے جو انسانوں کے ساتھ ہو، جو انسانوں کے ساتھ ہو۔ اللہ رب العالمین کا جہاں تک معاملہ ہے، کلام اللہ کا جہاں تک معاملہ ہے، رسول اللہ کا جہاں تک معاملہ ہے، اگر یوں کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ جو اللہ والے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو فنا فی الشیء، فنا فی الرسول اللہ، فنا فی اللہ کر دیا ہے، اس طرح کی زندگی بسر کی ہے، تو ان کی شان میں بھی بے ادبی نہیں کر سکتے۔ اگر تم کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، سمجھنے کی کوشش کر، لیکن سمجھنے سے پہلے زبان اٹھا کر تارہ کو نہ لگائیں، خدا را۔ کیوں کہ میں نے بارہا کہا کہ ہر معاملے میں ہم ذمہ دار ہیں، ذمہ داری اٹھائیں گے، ہم کسی کے ٹھیکیدار نہیں ہیں۔ میں نے بارہا یہ مثال بھی دیا کہ جب کسی کا باپ بوڑھا ہو جائے، بال سفید ہو جائے، کمر جھک جائے، اگر اس کے بیٹے سے میں کہوں یا کوئی اور کہ تیرا بوڑھا باپ آ رہا ہے، تو بتاؤ ہم میں کون ایسا بیٹا ہے، کون ایسا نوجوان ہے جو باپ کی حقیقی صفت کو ظاہر کرنے پر سود اور خاموشی اختیار کرے؟ کوئی کرے گا؟ باپ بوڑھا ہے تو بوڑھا ہی کہیں گے، لیکن برداشت نہیں ہوتا۔ اگرچہ کہ باپ بیٹے کے درمیان لاکھ تعلقات خراب ہوتے ہیں، لیکن باہر والا 3% جب اپنے بوڑھے باپ کو بوڑھا کہے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ والوں کی شان میں، رسول اللہ کی شان میں، کلام اللہ کی شان میں کیسے بے ادبی کو ہم گوارا کریں گے؟ کیسے ہم بے ادبی کو گوارا کریں گے؟ جیسے میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا، صرف ایک عاشق رسول ہونے کی وجہ سے، ایک اہل سنت والجماعت کا ادنا سا غلام ہونے کی وجہ سے ڈنکے کی چوٹ پر کہوں گا، میں نے بارہا ہر جگہ یہ اعلان کر چکا ہوں، سوشل میڈیا گواہ ہے کہ جہاں اللہ والوں کی شان میں، رسول اللہ کی شان میں، کلام اللہ کی شان میں بے ادبی ہو، ہم اس کو گوارا نہیں کرتے، برداشت نہیں کرتے، معاف بھی نہیں کرتے۔ معاف نہیں کرتے کا مطلب ہم سزا بھی نہیں دیتے۔ جزا اور سزا کا دن قیامت کا دن ہے، جزا اور سزا کا دن، فیصلے کا دن میدان محشر ہے، وہاں اللہ پاک فیصلہ کرنے والا ہے۔ بڑی باتیں بہت کرتے ہیں، جیسے میں نے گزشتہ جمعہ جو کہا تھا، جس نادان شخص نے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں بے ادبی کا پہلو نکالتے ہوئے جن الفاظ کا استعمال کیا تھا، ان پڑھ، نعوذ باللہ معاذ اللہ، ان پڑھ، اسی کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ اس لیے آگے بڑھا رہا ہوں کہ شیطان کے راستے پر چلنے والوں کو کبھی شرم و حیا نہیں آتی، معافی بھی چاہتے ہیں، غلطی کا اعتراف کر بھی لیتے ہیں، اس طرح کہ قرآن میں غلطی نکالنے کے لیے پیدا ہوئے۔ بتاؤ، میں نے بارہا مثال دی، اپنے باپ کی برابری کر سکتے ہیں تو پھر کہاں چلے صحابہ کی برابری کرنے کو؟ صحابہ کو کہتے غلطی ہوئی، پھر صحیح قرآن آپ لا کر بتاؤ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ لوگوں، بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ جیسے قرآن مقدس کی 114 سورتوں میں ایک سورت ہے جہاں پر
بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا نہیں ہے، وہ ہے سورہ توبہ۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جس وقت ہم بچپنے میں پڑھا کرتے تھے سورہ توبہ پر بسم اللہ پڑھنے سے روکا جاتا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، یا نہیں تو پہلے قرآن شریف میں سائڈ میں لکھا ہوا آتا تھا اعوذ باللہ من النار ومن شر الکفار ومن غضب الجبار العزت للہ وللرسول وللمؤمنین، یہ لکھا ہوا آتا تھا، پرنٹ کیا ہوا آتا تھا۔ یعنی کہ ہمارے بزرگ اساتذہ نے ہمیں بتلایا کہ سورہ توبہ، یہاں آدھی بات سمجھ میں آ رہی، توبہ سے مراد توبہ و استغفار کرنا، تو سورہ توبہ میں اللہ پاک کی عذابات کا ذکر ہے۔ اللہ نے دیگر قوموں پر جو اپنا قہر، اپنا عذاب، اپنا عتاب نازل کیا اس کو ذکر کر رہا ہے۔ اسی لیے حضرت بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان تحریر فرماتے ہیں کہ آگ اور پانی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، تو ویسے ہی جہاں اللہ پاک اپنا عذاب، اپنا قہر، اپنا عتاب بندوں پر نازل کیا اس کا ذکر بھی ہو اور اسی وقت اس کو رحمان اور رحیم بھی پکارے، ایک ساتھ میں جبار اور قہار رحمان اور رحیم لوگ نہیں پکارا جا سکتا۔ اسی لیے سورہ توبہ پر روک لگائی گئی بسم اللہ پڑھنے سے۔ اب 1400 برس کے بعد پیدا ہو رہے ہیں، اسی لیے قربان جائیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ آپ نے اپنی نبوت والی زبان سے ارشاد فرمایا کہ میں میری امت کا حال 1400 برس تک بتاؤں گا، 1400 برس کے بعد کیا ہوگا میں اپنی امت کا حال نہیں بیان کر سکتا۔ آپ دیکھ لیں 1446 سال ہو رہے ہیں، ان 46 سالوں میں کیا کیا نہیں ہوا، کیا کیا ہو رہا ہے آپ سب جانتے ہیں۔ علامات قیامات ظاہر ہو رہی ہیں، قیامت کی وہ نشانیاں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائیں وہ سب کے سب ظاہر ہو رہے ہیں۔ تبھی تو میرے نبی نے فرمایا 15ویں صدی میں کیا ہوگا میری امت کا حال میں نہیں جانتا، میں نہیں بتا سکتا، نہیں جانتا نہیں بتاؤں گا۔ اگر بتا دوں تو پھر میری امت کے وہ لوگ جو اعمال صالحہ کرتے ہیں، جو رب سے ڈرتے ہیں، جو میدان محشر کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرتے ہیں، وہ لوگ کہیں گے مولا وہ 15ویں صدی آنے سے پہلے ہم کو اس دنیا سے اٹھا لے، تاکہ ان نادانوں کے درمیان، تاکہ ان بدکاروں کے درمیان، ان فتنہ خوروں کے درمیان رہ کر ہم اپنی زندگیوں کو برباد نہیں کریں گے۔ مگر اللہ تعالیٰ آج ہماری اتنی بدکاریاں ہو رہی ہیں، آج ہماری اتنی بدفعلیاں ہو رہی ہیں، آج ہمیں نہ اسلام کی تعظیم ہمارے دلوں میں ہے، نہ قرآن کی تعظیم ہمارے دلوں میں ہے، نہ مساجد کی تعظیم ہمارے دلوں میں ہے، پھر بھی اللہ کا کرم ہو رہا ہے۔ تو کیوں؟ یہ اللہ والوں کا صدقہ ہے، وہ اللہ والے ہمارے درمیان جلوہ گر ہیں جن کی وجہ سے اللہ پاک ہم پر رحم و کرم کا معاملہ کر رہا ہے۔ تو یہ نادان جو اس طرح کا خیال رکھتے ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ نبی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اس لیے قرآن نازل ہوتا تو صحابہ سے لکھواتے تھے، لکھنا نہیں آتا تھا۔ تو ارے نادان، جب تو اپنے ماں کے پیٹ سے جنم لیا تو پھر
ماں کا دودھ پینے کے لیے رو کیوں رہا ہے؟ زبان کھول کر بول مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ بول سکتا؟ طاقت ہے؟ 3 سال سے پہلے کوئی بات نہیں کر سکتا، گارنٹی ہے، طے ہے۔ کرتا کوئی بچہ بات؟ بتائیے مجھے۔ پھر جب تم اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر عالم ازواج میں آ کر بات کرنے کے قابل نہیں، اللہ نے تمہاری ماں کو تمہارا ذریعہ بنایا، تمہارے باپ کو تمہارا ذریعہ بنایا، تم اپنے دیگر رشتہ دار کی آغوش میں سو جاؤ، رات کا سمے ہو جائے، بھوک و پیاس کی شدت میں رونے لگو تو وہ رشتہ دار تمہیں تھپک کر سلائیں گے، چیڑ میں آ جائیں گے، غصے میں آ جائیں گے۔ وہی اگر ماں کی آغوش میں سو جاؤ، باپ کی آغوش میں سو جاؤ، رات کا سمے ہو، بھوک کی برداشت نہ ہو، تاب نہ لا کر جب رونے لگیں گے تو ماں اپنی میٹھی نیند کو قربان کر کے تمہیں اپنی چھاتی سے لگا کر دودھ پلاتی ہے۔ اگر ماں سو جائے تو باپ اٹھ کر کہتا ہے اپنی بیوی سے، بچہ رو رہا ہے اسے دودھ پلاؤ۔ اللہ نے ذریعہ بنایا، تو ایسے ہی اللہ نے نبی کے ذریعے صحابہ کے مقام و مرتبے کو بلند کرنا چاہتا تھا۔ جس طرح تم دنیا میں ایک وزیر اعظم کے اسسٹنٹ بن کر جو فخر کرتے ہو، جو عدالت کے جج کے اسسٹنٹ بن کر جو فخر کرتے ہو کہ جج کی ہر بات میں جانتا ہوں، وزیر اعظم کی ہر بات میں جانتا ہوں، کیونکہ وہ لکھواتا ہے تو مجھ سے لکھواتا ہے، تو اس کی یہ شان ہوتی ہے کہ دنیا دیکھ کر اسے ڈرتی ہے۔ تو اللہ اپنے نبی کے صحابہ کو وہ مقام دینا چاہتا تھا، اس لیے صحابہ کے ذریعے لکھوایا قرآن کو، اس لیے صحابہ کے ذریعے لکھوایا قرآن کو۔ کہتے ہو صحابہ نے غلطی کی، گرامر کی، اب بتاؤ مجھے ادنا درجے کا صحابی، ادنا درجے کا، جہاں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اگر کوئی اسلام قبول کر لے میرے نبی کے دست حق پرست پر، اور نماز مغرب بھی پڑھنے کا وقت اسے نہ ملے، عصر اور مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا ہے بھائی؟ چاہے موسم کوئی بھی ہو، گھنٹے بھر کا فاصلہ ہوتا ہے، گھنٹہ سوا گھنٹہ، 40-50 منٹ کا فاصلہ۔ اگر وہ نماز مغرب بھی ادا نہ کر سکے لیکن حالت ایمان میں، حالت ایمان میں انتقال کر جائے، میرے نبی فرما رہے وہ بھی صحابی ہے، جہاں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، انہوں نے اللہ کو راضی کیا۔ بتاؤ آج، بتاؤ کون ہے اس ایک نماز پڑھے بغیر روح پرواز کرنے والے صحابی کا برابری کرنے والا ہو؟ برہان پیر روشن ضمیر، ہیکل نورانی قندیل سمدانی، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، غوث اعظم سمدانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اپنے مریدوں سے کہ تم میری اتنی بھی تعریف نہ کر لینا۔ کیوں؟ کہ کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی ابدال تبع تابعین کی برابری نہیں کر سکتا، کوئی تبع تابعین کی برابری نہیں کر سکتا، اور کوئی تابعین کسی صحابی اور کسی اہل بیت اطہار کے فرد کی برابری نہیں کر سکتا، اور کوئی صحابی کسی درجے کا ہو
وہ نبی اور رسول کی برابری نہیں کر سکتا۔ اب یہ نادان وضاحتی بیان اپنا سوشل میڈیا پر دیتے ہوئے اتراتے ہوئے کہتا ہے نانا سورہ توبہ میں بسم اللہ لکھنا چھوڑ دیا صحابہ نے۔ جب گرامر پہ گرفت ہو رہی ہے، جگہ جگہ سے دنیا بھر سے عاشقان رسول اللہ گرفت کر رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں، تو کہتا ہے نہیں، صحابہ کو مغالطہ ہو گیا، خدشہ ہو گیا، سورہ انفال اور سورہ توبہ ایک ہی ہے یا الگ الگ ہے، اس لیے بسم اللہ لکھنا بھول گئے۔ نادانو توبہ کرو، توبہ! کس کو کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کو۔ وہ صحابہ جس نے بنفس نفیس جبرائیل کو رب کا کلام نبی کی بارگاہ میں لا کر پڑھتے ہوئے سنا، وہ صحابہ جو بنفس نفیس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت والی زبان سے قرآن کو پڑھتا ہوا سنا، چلتا پھرتا قرآن دیکھے، وہ صحابہ غلطی کریں گے؟ ٹھیک ہے، اگر غلطی ہے تو آپ صحیح قرآن لا کر بتائیے۔ میں نے گزشتہ جمعہ بات دہرا دی، لاک ڈاؤن کے بعد کا مرحلہ تھا، غالباً 3 سے 4 سال کا عرصہ ہو رہا ہے۔ ایک نادان ایسے ہی آیا تھا، دشمن طاقتوں کے سامنے کہنے لگا سینہ تان کر، خلفائے ثلاثہ پر توہین کرنے لگا، کہا ہم قرآن بدل دیں گے، ہم نیا قرآن لائیں گے۔ آپ کے ابا جان کی بایوگرافی نہیں ہے، تمہارے خاندان کا بایو ڈاٹا نہیں ہے، تمہارے رشتے کی اسم نویسی نہیں ہے، تمہاری نوکری کا ریزیوم نہیں ہے، جب چاہے جیسے چاہے بدل لو۔ یہ قرآن خدا کا قرآن ہے، جہاں قرآن کو بدلنے کی سازش رچو تم ایسے بدل جاؤ گے، تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا، تمہارے رشتہ دار تم کو بھول بیٹھیں گے، تم کو جائیداد پراپرٹی سے بے دخل کر دیا جائے گا، تمہاری بیوی بچے تم کو آگ کر دیں گے، دھتار دیں گے۔ ارے نادانو، علماء کا چولا پہن کر معصوموں کو بہکانے کی سازش رچاتے ہو؟ یاد رکھ لو، خدا کے گھر میں ٹھہر کر بول رہا ہوں، منبر رسول کے زیر سایہ بول رہا ہوں۔ اگر اس نے پیسے کی بنیاد پر، ڈالروں کی بنیاد پر اپنے ایمان کا سودا کر رہا ہے، ناپاک زبان سے نبی کی شان میں بے ادبی کر رہا ہے، صحابہ کی شان میں بے ادبی کر رہا ہے، تو یاد رکھ لیں وہ دن دور نہیں ہے، خدا کی قدرت کا ایسا کرشمہ ظاہر ہو جائے گا کہ وہ جو سوشل میڈیا پر ملینوں اس کے فالوورز ہیں نا، سب کے سب زیرو ہو جائیں گے، وہ دنیا سے ختم ہو جائے گا، اس کے بعد اس کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ ان نادانیوں سے باز آ جاؤ اور ایسا عقیدہ رکھنے سے باز آ جاؤ۔ اللہ کے جاہ و جلال کی، عزت کی، اللہ کے قدرت کی، اللہ کی ذات کو، رسول اللہ کی ذات اقدس کو حاضر و ناظر رکھ کر کہہ رہا ہوں، قسم اس خدائے رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں آپ کی اور میری جان ہے، اسی رسول کے صدقے آپ اور ہم زندہ ہیں، اسی رسول کے صدقے آپ اور ہم زندہ ہیں۔ اس رسول کو اگر کوئی مردہ کہے، اس رسول کو ان پڑھ جاہل کہے، تو دنیا میں کوئی بھی الف پڑھنے والا نہیں ہے، یہ بات ذہن میں بٹھا لے۔ چاہے کسی کا تعلق کسی ذات و پاس سے ہو، کسی کا تعلق کسی مکتب فکر سے ہو،
کسی کا تعلق کسی خاندان قبیلے سے ہو، آپ میلاد نہیں کرتے، 11ویں نہیں کرتے، کچھ نہیں کرتے، اللہ اللہ ہی کرنا چاہتے ہیں کیجئے، ہم روکتے نہیں، لیکن ہمارے معصوموں کو بہکانے کی سازش نہ کرنا۔ جو ہمارے نوجوان بھائی اور دیگر حضرات، ہماری خواتین اسلام جو علم دین سے نا آشنا ہیں، ان کے ایمان کا سودا کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ ہم غریب ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، لنگڑے ہیں، لولے ہیں، اسلام، قرآن، صاحب قرآن نبی محمد الرسول اللہ اللہ پاک کی عزت کے سامنے، مگر ہم ابھی اتنے کمزور نہیں ہیں جو اپنے ایمان و عقیدے کا سودا کر لیں۔ ہم تو کہتے ہیں جان جاتی ہے پرواہ نہیں ہے، گھر اجڑتا ہے پرواہ نہیں ہے، اولاد قربان ہو جائے پرواہ نہیں ہے، لیکن رسول اللہ کا دامن ہمارے ہاتھوں سے نہیں چھوٹے گا۔ ہم اسی بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے جذبے کو لے کر اٹھے ہیں، ہم صدیق عمر عثمان و علی کے جذبے کو لے کر اٹھے ہیں، ہم لخت جگر فاطمہ دل بندے مرتضیٰ، جگر گوشہ رسول اللہ، برادر حسن مجتبیٰ، امام کربلا، شہید کربلا، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبے کو لے کر اٹھے ہیں۔ ہم نبی کے عقیدے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، لاکھ دنیا ہمارا برا چاہے۔ ارے ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ نے ہمیں جس نسل میں پیدا کیا، جس نبی کی امت میں پیدا کیا، نمک حلالی کرنا چاہتے ہیں۔ پیسہ دے کر کسی کے ایمان کا سودا ہم کرنا نہیں چاہتے، کسی کو زبردستی ہم نبی کے وسیلے کے قائل نہیں کراتے، مرضی ہے اپنی اپنی۔ لیکن آپ حضرات سے بار بار کہتا ہوں، ابھی بھی کہوں گا، چاہے سر چھپانے کے لیے سایہ نہ ملے، بدن ڈھانکنے کے لیے کپڑا نہ ملے، بھوک کی تمازت کو برداشت کرنے کے لیے کھانے کا دانہ نہ ملے، سوکھی زبان کو تر کرنے کے لیے پانی کا قطرہ نہ ملے، مگر اس نبی کے دامن کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہ دے۔ وہی دامن مصطفیٰ ہے اس دنیا میں کامیاب کر رہا ہے، وہی دامن مصطفیٰ ہوگا جو سکرات کے عالم میں تمہیں کلمہ طیب، کلمہ شہادت تمہاری زبانوں پر جاری و ساری فرمائے گا۔ وہی دامن مصطفیٰ ہوگا جو قبر کی اندھیری زندگی میں تمہیں اجالا عطا فرمائے گا۔ وہی دامن مصطفیٰ ہوگا جو میدان محشر میں اسی نبی کے قدموں میں تمہارا حشر ہوگا۔ وہی دامن مصطفیٰ ہوگا جس کی بدولت میدان محشر میں اللہ رب العالمین کا دیدار نصیب ہوگا، دائنے ہاتھ میں اعمال کی ڈگری دی جائے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسول اللہ کی جنت میں داخل ہونے کا حکم دیا جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں ہیں، ہم جو عبادت کرتے ہیں بس اس امید کے ساتھ کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ ہمارے سجدوں کو قبول کر لے۔ گارنٹی تو ہم نہیں دے سکتے کہ ہمارا کوئی سجدہ رب کی بارگاہ میں قبول ہے، کوئی روزہ قبول ہے، کوئی تلاوت قرآن قبول ہے، ہم گارنٹی نہیں دے سکتے، بس ایک امید، ایک آس کے ساتھ رب کی عبادت و ریاضت کیا کرتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، سوشل میڈیا کا دور دورہ ہے، فتنوں کا دور دورہ ہے، نہ جانے آنے والے زمانے میں اور کیسے کیسے فتنے برپا ہونے والے ہیں۔ اپنے دین کی، اپنے اسلام کی، اپنے عقیدے کی حفاظت کر لیں اگر اس دنیا میں اور عقبہ میں کامیابی و کامرانی چاہتے ہو۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء۔